يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بغاگے دہل کہہ سکتے ہیں. یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا. اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ نہیں ہوا. یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو انسان دنیا و آخرت میں کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے. اگر اس سے راز کی زندگی بسر کی جائے تو خوش نصیبیاں بھی بد نصیبیوں میں بدل جاتی ہیں. یہ قرآن ان لوگوں کی موجودگی میں محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا جو زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں میں بے علم لوگ تھے، جاہل تھے، جنگلی تھے، لیکن جو ہی قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑی انہیں احساس ہوا کہ ہماری زندگی وہ زندگی نہیں جس زندگی پہ انسان فخر کر سکتا ہے. وہ یہ سمجھے کہ انسان ہونے کے باوجود ہماری زندگی انسانوں جیسی نہیں بلکہ وحشی جانوروں کی طرح. قرآن نے انقلاب پیدا کیا، لیکن یہ انقلاب ہوا کیوں اور کب؟ اس وقت جب سننے والوں نے کان قرآن کی آواز کی طرف لگائے، جب دل و دماغ کی صفائی کر کے
کو سنا اور جو ہی انسان اس سوچ اور فکر کے ساتھ قرآن سنتا ہے کہ میں اس سے رہنمائی پاؤں، تو پھر قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو اس آیہ مقدسہ میں وہ پیغام دیا جو ان کے کبھی تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لوٹ مار ان کا کام تھا، قتل و غارت کے عادی تھے، خون بہانا ان کا مشغلہ تھا، ڈاکے چوریوں میں وہ ایسے لوگوں کے سامنے اللہ نے قرآن محمد رسول اللہ کی بات اور اس انداز سے ان کی رہنمائی کی کہ ان کے دل و دماغ میں انقلاب آیا۔ اس انقلاب نے ان وحشیوں کو انسانیت کا محافظ بنا دیا، جو قتل و خون کے دلدار تھے۔ ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، بلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ کو غافل نہ سمجھو کہ اللہ کو علم نہیں، اللہ جانتا نہیں، اللہ کے سامنے نہیں۔ جو انسان طاقتور کمزور انسان پہ ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کا مال و زر چھینتا ہے، اس کی عزت پامال کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، اس کو کم تر سمجھتا ہے۔ ارشاد فرمایا تمہاری زندگی کی یہ سوچ، تمہارا یہ تصور، تمہارے یہ خیالات اللہ کے نزدیک انتہائی معتوب ہیں، اور اگر ایسے لوگوں کو ہم مہلت دیے ہوئے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان کو جب گرفت کریں گے، جب ہم ان کو پکڑیں گے تو پھر ایسی زبردست پکڑ پکڑیں گے کہ ان کی پکڑ سے لوگ عبرت پائیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عظمت، انسان کا شرف، انسان کا وقار اس میں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو بھی انسان سمجھے، ان سے محبت و پیار کا اظہار کرے، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، ان کے وقار کو اپنا وقار سمجھے۔ اگر موقع مل جائے کہ کسی کی عزت کو محفوظ رکھنا ہو تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے کٹ جانے کا جذبہ ہو۔ یہ قرآن نے ان لوگوں کی رہنمائی کی جو جنگلی تھے، جن کا مشغلہ یہ تھا قتل و غارت، خون خرابہ۔ قرآن سننے کے بعد، محمد رسول اللہ کی آواز سننے کے بعد، یہی لوگ انسان کی زندگی، انسان کی عزت، انسان کی دولت، انسان کے وقار کے محافظ بنے۔ اور جب یہ انقلاب آیا تو پھر آج تک دنیا والے جب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ادب سے ان کا سر جھک جاتا ہے۔ اور اگر ہم مسلمان کہلانے والے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، تو نام آنے کے ساتھ ہی تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کا انقلاب اور محمد رسول اللہ کی محنت تھی۔ مگر
لوگوں نے دن رات محمد رسول اللہ کی آواز سنی، قرآن سنا، صاحب علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جدید تعلیم یافتہ ہیں، وہ لوگ اس سب کچھ کے باوجود جب قرآن سے دور ہو گئے، جب محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا، جب ادھر ادھر جھانکنا شروع کیا، تو اللہ کی رحمتوں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اس کا سبب ہماری بغاوت اور نتیجہ ہمارا یہ انجام جو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظلم بربریت نہ کرو، تم ان لوگوں کی بستیوں میں بستے ہو، ان کی زمینوں پہ چلتے پھرتے ہو، ان لوگوں کا انجام تمہارے سامنے ہے جنہوں نے زمین پہ بستے ہوئے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا، اور اللہ نے ان ظالموں کو گرفت کی، ان کو ہاتھ ڈالا، تمام کائنات کے لیے عبرت بنا دیا۔ تمہارے لیے یہ عبرت نہیں ہے کہ تم ان کی بستیوں میں رہتے ہو، ان کی زمینوں پہ چلتے ہو، ان کی زمینوں کے مالک بن گئے ہو، اور آثار نشان تمہارے سامنے ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ جس دن اللہ کی گرفت آ گئی بغاوت کے سبب، انسانیت پہ ظلم کے سبب، اللہ گرفت کرے گا تو پھر اس کی گرفت کو تم چھوٹ نہیں سکتے۔ ماضی میں جھانکو، جن قوموں نے ظلم و ستم کے بازار گرم کیے، انسان کی عزت ان کے ہاتھوں پامال تھی، انسان کا جینا ان لوگوں نے دوبر کیا ہوا تھا، وہ انسان کو انسان نہیں ایک جانور سمجھتے تھے، کبھی احترام نہ کیا، انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، اپنی دولت کے بل بوتے پہ، اپنے تعلقات کے بل بوتے پہ کسی دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے حقوق کو چھینتا ہے، اس کے مال کو چھینتا ہے، اس کے دولت کو چھینتا ہے، اس کی زمین کو چھینتا ہے، اللہ جس قدر اس پہ غضبناک ہوتا ہے کسی دوسرے مجرم پہ ویسے غضبناک نہیں ہوتا۔ خود کو سنبھالو، انسان ثابت کرو، اور تم خاص ایک ایسی قوم ہو جس قوم کو انسان نے، اللہ نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ تم اللہ کا انتخاب ہو، اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے، اور اللہ نے تمہاری ذمہ داری، تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمام انسانوں کو انسانیت سے آگاہ کرو، انہیں انسان کا مرتبہ اور مقام سمجھاؤ، اور بتلاؤ کہ انسان کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ظالم کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے اور قبول نہیں کرتے۔ مولا کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا جانور قیامت کو نہیں اٹھائے جائیں گے، ایسے گائے، اونٹ، بکریاں، چھترے، یہ نہیں قیامت کو اٹھائے جائیں گے، لیکن ضرورت کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کان کھول کے سنو، اس کو آنے والے لوگوں تک پہنچاؤ، اور امت کو کہا بلغو، آگے پہنچاؤ جو بات میرے منہ سے نکلی تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے، جہاں تک پہنچا سکتے ہو اس کو پہنچائے۔ بلغو انی ولو آیا، ایک بھی بات تمہارے پاس میری پہنچی ہے وہ پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ قیامت کے دن جانوروں کو نہیں اٹھایا جائے گا، ارشاد فرمایا لیکن ان 2 بکریوں کو اٹھایا جائے گا جو ایک سینگوں والی ہے، ایک بغیر سینگ کے ہے۔ سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، قیامت کو اللہ ان دونوں کو اٹھائے گا اور ان کو ایک دوسرے سے انتقام لے کے دے گا، تاکہ پتہ چلے اس کائنات کو تخلیق دینے والا خالق و مالک ظلم برداشت نہیں کرتا۔ انسان تو بہت اونچی چیز ہے، اگر جانور بھی ظلم کرتا ہے اس سے ظلم کے انتقام کے لیے اللہ قیامت کو اس کو بات لانے کا سبب کیا تھا؟ کیوں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ہمیں بتلایا جائے تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے بڑے ہو، تم بہت معقول انسان ہو، تم انسانیت کے ہمدرد بھی ہو، لیکن سب کچھ کے باوجود اگر تم انسان پہ ظلم کرتے ہو تو تمہاری کوئی عبادت نہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث سناتے ہیں، اور یہ حدیث ہے قدسی حدیث کیا ہوگی؟ ایک تو ہے وحی جلی وحی کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ قرآن محمد رسول اللہ پہ نازل کرتا ہے، اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اس کو ہم تک پہنچاتے ہیں، یہ ہے وحی جلی۔ ایک ہے وحی خفی، جو اللہ محمد رسول اللہ کو بتلاتا ہے، ایسے ہی اللہ محمد رسول اللہ پہ نازل کرتا ہے جس طرح قرآن نازل کیا ہے، لیکن وہ قرآن سے تعلق نہیں رکھتی، حدیث قدسی۔ ارشاد فرمایا اللہ کہتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کرنا حرام کرا دیا۔ اور فرمائے محمد رسول اللہ کے الفاظ میں، اگر قسمت اچھی ہوئی، اگر مقدر اچھا ہوا، تو پھر یہ دلوں میں وہ انقلاب پیدا کرے گی جو انقلاب محمد رسول اللہ کے فرمانے سے اس وقت پیدا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے مجھ پہ ظلم حرام قرار دے دیا۔ اللہ اور مجھ پہ ظلم حرام قرار دے دیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے کہا قرآن اٹھاؤ، رب کہتا ہے تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستی والوں پہ ظلم کرے۔ اللہ ظلم کیا ہے؟ فرمایا رب کے باغی ہیں، رسول کے باغی ہیں، باغی ہے تعلیم خدا کے، باغی ہے تعلیم رسول کے، لیکن تب تک اللہ نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جب تک پیغام نہیں دیا، جب تک اپنی کتاب نہیں بھیجی، جب تک اپنی رہنمائی نہیں بھیجی، تب تک ان پہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ اگر بغیر کسی پیغام بھیجے اللہ ان کو تباہ برباد اور ہلاک کر دیتا تو یہ اللہ کا بھی ظلم ہے۔ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے ان اللہ
یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے کسی کو بتلائے بغیر، سمجھائے بغیر، تعلیم دیے بغیر، رہنمائی دیے بغیر ظلم نہیں کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں، میں اس کو تباہ کر دوں، برباد کر دوں، آسمان سے عذاب نازل کروں یا پنچال پیدا کروں، نہیں کیا۔ پھر ارشاد فرمایا وجعلتہ بینکم محرما، میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا۔ فلا تظالموا، میرا پیغام آ جانے کے بعد اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو، نوٹ کر لو اپنے دماغوں پہ کہ اگر میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو میں یہ برداشت نہیں کرتا میرے بندوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کو میں نے تخلیق دیا ہے، کوئی انسان ظلم کرے۔ فجعلتہ بینکم محرما، ظلم تم پہ بھی حرام کر دیا کہ ظلم تم نے نہیں کرنا۔ فلا تظالموا، ظلم نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بہت سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بہت زیادتیاں بھی معاف کر دے گا جو دین کے سلسلہ میں کی ہوگی، جو رب کے سلسلہ میں کی ہوگی، وہ تمام گناہ معاف کر دے گا جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ لیکن جس نے میرے بندے پہ زیادتی کی، میرے بندے پہ ظلم کیا، میرے بندے پہ ستم کیا، اے محمد کی امت اس بات کو لکھ لو کہ اس ظالم کو قطعی طور پہ میں معاف نہیں کروں گا۔ جس امت کو ساری کائنات کے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے منتخب کیا اور اس طرح رہنمائی کی کہ کسی نبی نے ویسے اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کی، 30 سفاروں پہ مشتمل قرآن بھیجا بطور دستور، لیکن اس کے باوجود کہ ہم پڑھیں، اس کے باوجود کہ تعلیم حاصل کریں، اس کے باوجود کہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہمارے پاس آ گیا، پھر بھی اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو قیامت کو اس کا سامنا کرنا پڑے۔ ظلم کیا ہے؟ ہر آدمی ظلم کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں میں واحد شخصیت ہوں کہ جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر تم میرا شریک بناؤ گے تو یہ ظلم ہے، اور کہا ان الشرکا لظلم عظیم، ظلم بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاضر روا ہے، فلاں بھی حاضر روا ہے، اللہ بھی یہ کر سکتا ہے، فلاں بھی یہ کر سکتا ہے۔ فرمایا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ کرنے نہ کرنے میں کسی غیر کو شریک کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ کا شریک ٹھہرنا ظلم نہیں ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، باپ کی تصدیق کرتی ہے، ماں کی تصدیق کرتی ہے، باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ماں کی نافرمانی کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی بنا پہ اولاد ظالم ہے۔ ایک انسان ہے اپنی بیوی سے زیادتی کرتا، اس کے حقوق اس کو نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، مشورہ لو، نیکی کرو، آسانی کرو اس سے۔ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی رہنمائی کے مطابق، محمد رسول اللہ کی رہنمائی کے مطابق سلوک نہیں کرتا، یہ بندہ ظالم ہے۔ ایک انسان اپنی اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جو اللہ کہتا ہے، اس کی رہنمائی وہ نہیں کرتا، اس کو بتلاتا نہیں، جہنم سے بچانے کے لیے اس کی تعلیم نہیں کرتا، اس کی نگہداشت نہیں کرتا، یہ انسان اپنے بچوں پہ ظلم کرنے والا ہے، اور ظالم کو اللہ برداشت نہیں کرتی۔ ایک انسان اپنے بھائی، اپنی بہن کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتا ہے،
ज्यादती करता है उनके साथ, छीना झपटी करता है, महरूम करता है विरासत से, ये जालिम इंसान है। यानी सारी जिंदगी में जो हमें मसाइल पेश आते हैं, उन मसाइल में अगर किसी दूसरे पे हम ज्यादती करते हैं तो ये जुल्म है। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह बड़ा गजबनाक होता है उस इंसान पे जो जुल्म करता है किसी के साथ। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तक़ु ज़ुल्मा, मैं तुम्हें वास करता हूं, तुम्हें नसीहत करता हूं और तुम्हें बतलाता हूं, समझाता हूं कि जुल्म ना करो। फ़इन्न ज़ुल्मा ज़ुलुमातुम यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरा होगा और वहां जो अंधेरे में होंगे वो परेशान रहेंगे। कुरान कहता है कि बाप जाता है, माँ जाती है, बहन जाता है, भाई जाता है, बेटा जाता है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है। अल्लाह ने उनके लिए रोशनी कायम की हुई है महशर में। बेटे को रोशन देखा बाप ने, बाप को रोशन देखा बेटे ने, माँ ने रोशन देखा बेटी को, बेटी ने रोशन देखा। माँ को कहा ठहर जाओ, तुम्हारी रोशनी से हम भी कोई फायदा हासिल कर ले, हम भी देख के चले।